آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو اپنے گھروں کو لوٹنے کی توفیق دے، آمین۔ حاضر اشتیاق صاحب سے مولانا سعود احمد صاحب سے وکیل حافظ عبدالرؤف صاحب ریاضی میری پیاری بہنوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں مریم کے نقش قدم پہ چلو، حضرت سارہ کے نقش قدم پہ چلو، حضرت حاجرہ کے نقش قدم پہ چلو۔ موبائل چلاؤ، سوشل میڈیا چلاؤ، مگر کسی بدکردار کو اپنے گریبان تک نہ پہنچنے دو، کسی ظالم کو، کسی بدنیت کو یہ ہمت نہ ہو جو تم سے بات کر سکے، تمہارے پرائیویٹ پلوں کو وہ قید کر سکے، تمہاری تصویروں کو وہ دیکھ سکے، کسی کو اس بات پر موبائل استعمال کرو مگر حرام خلوت نہ پیدا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، جب کوئی مرد و عورت اکیلے میں ملتے ہیں، تنہائی میں ملتے ہیں، تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ خلوت عام ہو رہی ہے اور وہاں پر بھی تیسرا شیطان حائل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھی، موبائل اور سوشل میڈیا کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بنا دو، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ قرآنی ہم کریں گے، خبردار قرآنی کی تصویریں اور قرآنی کا ویڈیوز سوشل میڈیا پہ نہ ڈالنا، موبائلوں کے اسٹیٹس پہ نہ ڈالنا، یہ اسلامی شریعت کے بھی خلاف ہے اور ملک کا جو ماحول ہے اور حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہے ان کے بھی خلاف ہے۔ ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کھانے کعبہ بنا رہے تھے، ان کا بیٹا اسماعیل اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا اور دونوں باپ بیٹے کھانے کعبہ بنانے کے ٹائم کیا دعا کر رہے تھے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگار ہماری سمجھ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بارش تیز ہو رہی ہے اور اب آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق دے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو اپنے گھروں کو لوٹنے کی توفیق دے، آمین۔ حاضر اشتیاق صاحب سے مولانا سعود احمد صاحب سے وکیل حافظ عبدالرؤف صاحب ریاضی ثواب اس کے ماں باپ کا۔ آپ کو اپنے ماں باپ کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کا، اور آپ کی ہر نیکی کا ثواب اس کے ماں باپ کا۔ امت کا بیڑا کر کے رکھا ہے بدعت اور خرافات۔ جنازے کی الگ بدعت ہے، شادی کے موقع کی الگ بدعت ہے، نماز کی الگ بدعت ہے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت ہے، کوئی نہ کوئی خرافات ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہ آپ کتنا عمل کر کے آئے یہ نہیں دیکھا جائے، آپ کیسا عمل کر کے آئے یہ دیکھا جائے۔ جمعہ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ پڑھا، اس میں یہ آیت بھی آپ سنتے ہیں هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، جو بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کر کے آئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، لیکن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے۔ اگر آپ کا عمل
طریقے کے مطابق نہیں، رسول کی مہر نہیں ہے، اور آپ اس عمل کو شریعت اور دین سمجھ کے کریں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے مردود ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ریجیکٹڈ ہے، اس عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ اور آگے بڑھیں، معاشرے کی اصلاح کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا ہے، اور نوجوانوں کی زندگی میں آج کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی رات کو 2 بجے موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی سگریٹ کے کش لے رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا ہے، یہ زندگی کا مقصد بنا کے بیٹھا ہے۔ زندگی اتنی حقیر نہیں ہے میرے ساتھ، ان کاموں کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں بے مقصد اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ وہ اللہ جو حقیر پانی کے قطرے سے تجھے جیتا جاتا انسان بنا سکتا ہے۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ وہ تیرے مرنے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ بھی کرے گا، تیرا حساب بھی لے گا، تیرا کتاب بھی لے گا۔ خوشی ہے کبھی مصیبت، کرو گے اس پر اگر بھروسہ، وہ سارے دکھ درد ٹال دے گا۔ محترم حضرات، آپ سے درخواست ہے آپ کرسیوں پر تشریف رکھیں، بغیر کسی تمہید کے شیخ محترم کو میں صحبت خطاب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، برائے مہربانی آپ بیٹھیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ موسم جو ہم لوگوں کے پاس جو لوکیشن